بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ سیرت نگار حضرت محمد مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی ولادت کے دن اور سال پر متفق ہے، البتہ تاریخ پیدائش کے بارے میں اختلاف پایا جاتا ہے۔ آج کا دن سوموار اور سال عام الفیل میں یعنی 571 عیسوی ہے۔ معروف سیرت نگاروں اور مورخین کے مطابق حضور نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی تاریخ پیدائش 12 ربیع الاول ہے۔ مصر کے مشہور حیت دان اور ریاضی کے عالم محمود پاشا فلکی اور مالک سلمان منصور کی پوری تحقیق کے مطابق پیغمبر انسانیت حضور پاک صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی تاریخ پیدائش 9 ربیع الاول تھی، کیونکہ سوموار کا دن 9 ربیع الاول کو تھا، جبکہ علماء شیعہ کی اکثریت نے 17 ربیع الاول تحریر کی ہے۔ سیرت نگاروں کی اکثریت کا 12 ربیع الاول پر اتفاق ہے، لہٰذا مسلمانوں کی واضح اکثریت اسی کو پیغام انسانیت حضور پاک صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کا یوم ولادت تسلیم کرتی ہے۔ رحمت للعالمین حضور پاک صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم مکے میں صفا کی پہاڑی کے نزدیک شعیب ابن طالب کے گھر میں پیدا ہوئے۔ وہ محمد بن یوسف کیا تھا۔ خلیفہ ہارون رشید کی ماں نے اس مبارک گھر کو خرید کر مسجد میں تبدیل کر دیا تھا۔ لوگ اس کی زیارت کرتے اور نماز پڑھتے۔ راوی کے مطابق ابھی تک یہ لائبریری کی صورت میں موجود ہے۔ حضور پاک کی والدہ ماجدہ بی بی آمنہ رضی اللہ تعالی عنہما کے مطابق ان کے حمل کے ایام بڑی آسانی سے گزرے، کوئی بوجھ محسوس نہ ہوا، تو فرشتوں نے خواب میں نومولود کے لیے یہ دعا پڑھنے کے لیے کہا: واحد ہے اس کے لیے ہر حاسد کے شر سے پناہ مانگتی ہوں۔ حضور پرنور صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے دادا عبد المطلب نے اپنے پوتے کا اسم مبارک محمد صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم، جبکہ بی بی آمنہ نے خواب کے مطابق احمد رکھا۔ جب قریش نے جناب عبد المطلب سے منفرد نام رکھنے کی وجہ پوچھی تو انہوں نے کہا کہ محمد نام اس لیے رکھا تاکہ میرے فرزند کی تعریف دونوں جہاں میں ہو۔ جناب عبد المطلب اپنے پوتے کو گود میں اٹھا کر کعبہ شریف میں لے گئے اور یہ دعا کی: سب تعریف اللہ کے لیے جس نے مجھے پاک آستینوں والا یہ بچہ دیا۔ فرمایا یہ اپنے کمرے میں سب بچوں کا سردار ہے، اسے بیت اللہ شریف کی پناہ میں دیتا ہوں۔ جناب عبد المطلب نے پیدائش کے 7ویں روز اونٹ ذبح کر کے عزیز و اقارب کی دعوت کی۔ رسم کے مطابق نومولود کے سر کے بال منڈوائے اور بالوں کے وزن کے مطابق سونا خیرات کیا گیا۔ حضور اکرم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی والدہ 7 روز تک اپنے فرزند کو دودھ پلاتی رہی۔ اس کے بعد آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے تایا ابو لہب کی کنیز صوبیہ نے آپ کو اپنا دودھ پلایا اور دیکھ بھال کی اسی خدمت کے سلسلے میں حضور پرنور صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے جوان ہونے کے بعد صوبیہ سے حسن سلوک فرماتے رہے۔ آپ مدینے میں بھی صوبیہ کے لیے کپڑے اور خرچہ بھیجا کرتے تھے۔ ناظرین اکرامی، صوبیہ خاتون کے بارے میں بعض علماء کرام کا خیال ہے کہ انہوں نے اسلام قبول نہیں کیا تھا، مگر بعد میں آپ کو صحابیات میں شمار کرتے ہیں، واللہ عالم بالصواب۔ مگر دوستو، جس ہستی کو انہوں نے دودھ پلایا وہ ہستی کائنات کی سب سے معتبر ہستی ہیں۔ بس اسی بات پر اتفاق کرتا ہوں کہ اللہ کے راز اللہ ہی جانتا ہے۔ اللہ اپنے حبیب کے صدقے ان کے درجات کو بلند کریں، اور میری طرف سے جانے انجانے میں کوئی غلطی یا گستاخی ہو گئی ہو تو اللہ تبارک و تعالی اپنی بے مثال رحمت کے سب معاف فرمائے، آمین۔ ناظرین گرامی، بعد میں سیرت نگاروں نے حضور اکرم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی ولادت کے موقع پر رونما ہونے والے معجزات کا ذکر کیا ہے۔ بحیرہ ساوا یعنی دریا خشک ہو گیا، ایران میں زلزلہ آیا جس سے کنگورے گر گئی، صدیوں سے جلتا آتش کدہ بجھ گیا، ایک جھیل سوکھ گئی، صحرا میں ایک ندی نمودار ہوئی۔ ایک گمنام شاعر کا شعر معجزات کو یوں بیان کرتا ہے: گونزو تھی دو جہاں کی حقیقت، میرے بغیر گمسم تھی دو جہاں کی حقیقت، میرے بغیر آ گیا تو ارض و سما میں بولنے لگے،
مولا علی حضرت ابن عباس رضی اللہ تعالی عنہ سے روایت بیان کرتے ہیں کہ حضور پرنور کی ولادت بھی سوموار کے مبارک دن ہوئی، ہجرت بھی سوموار کے دن، مدینے میں تشریف آوری بھی سوموار کے دن، اور رحلت بھی سوموار کے دن ہی ہوئی۔ اللہ تعالیٰ نے اپنے نبی حضور پرنور صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کو یتیم اور غریب پیدا کیا۔ نبوت کا منصب ہمیشہ غربا کو ہی ملتا رہا۔ قریش کو ایک اعتراض یہ بھی تھا کہ رب نے کسی امیر اور دولت مند کو نبوت کے منصب سے سرفراز کیوں نہیں کیا، اور اللہ نے تم کو غریب پایا اور پھر غنی کر دیا۔ حضرت عبداللہ بن عباس رضی اللہ تعالی عنہ سے روایت ہے کہ حضور صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا، اللہ تبارک و تعالی نے تخلیق فرمائی تو مجھے سب سے اچھے گھروں میں رکھا، پھر قبائل کو چنا تو سب سے اچھے قبیلے میرے گھرانوں کو چنا تو مجھے سب سے اچھے گھرانے میں رکھا، لہٰذا اپنی ذات اور اپنے گھرانے کے اعتبار سے بھی سب سے ممتاز ہو گیا تھا کہ نومولود بچوں کو بدلے عورتوں کی سپرد کر دیا جاتا تھا تاکہ بچے صحرا کی کھلی اور صاف ہوا میں پرورش پائے، اس کی زبان خسی اور جسم مضبوط ہو، نیز وہ اس قابل ہو جائے کہ مصائب و تکالیف کا صبر و تحمل سے مقابلہ کر سکے۔ آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی ولادت با سعادت کے موقع پر بھی چند بدی عورتیں بچوں کو گود لینے کے لیے مکائی قبیلہ بنو سعد کی حلیمہ سعدیہ رضی اللہ تعالی عنہما کی گدی کمزور تھی، لہٰذا وہ تاخیر سے پہنچی۔ اس دوران بدن میں عورتوں نے امیروں کے بچوں کو گود میں لے لیا تھا تو حلیمہ سعدیہ نے آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کو گود میں لے لیا۔ حضرت آمنہ رضی اللہ تعالی عنہما نے حضرت محمد مصطفیٰ کو بی بی حلیمہ کے سپرد کرتے وقت اشعار پڑھے جن کا ترجمہ یہ ہے کہ خدائے ذوالجلال سے پناہ مانگتی ہوں اس برائی سے جو پہاڑوں کے اوپر سے گزرتی ہے، تاکہ میں اس بچے کو حلال روزی کا حامل دیکھوں اور اپنے قرابت داروں کے ساتھ نیک پاؤں اور دوسرے عوام الناس کے ساتھ بھی۔ حلیمہ سعدیہ رضی اللہ تعالی عنہما کہتی ہیں کہ جب میں نے نبی مکرم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کو اپنے سینے سے لگایا تو میری چھاتیاں دودھ سے بھر گئیں۔ آپ نے خوب سیر ہو کر دودھ پیا، آپ کی برکت سے رضائی بھائی بھی شکم سیر ہوا۔ آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم صرف ایک جانب سے دودھ پیتے ہیں اور دوسری جانب اپنے بھائی کے لیے چھوڑ دیتے، گویا آپ نے بچپن ہی سے انصاف اور مساوات کا عملی مظاہرہ کیا۔ حلیمہ سعدیہ کہتی ہیں کہ واپسی پر ان کی گدی بہت تیز دوڑی اور تمام بدی عورتوں کے جانوروں کو پیچھے چھوڑ دیا۔ وہ حیران ہو کر پوچھنے لگی کہ کیا یہ وہی گدی ہے؟ حضور پرنور صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی برکت سے قحط سالی کے باوجود حلیمہ سعدیہ کی بکریاں جنگل سے پیٹ بھر کر آتی اور خوب دودھ دیتی تھیں۔ حلیمہ سعدیہ رضی اللہ تعالی عنہما نے عکاظ کے ایک سالانہ میلے میں شرکت کی۔ وہاں پر ایک یہودی عورت نے آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کو دیکھ کر شور مچا دیا، لوگو آؤ اس بچے کو قتل کر دو ورنہ یہ بڑا ہو کر تم کو قتل کر دے گا۔ لوگوں نے حلیمہ بی بی سے پوچھا کیا یہ یتیم ہے؟ کہا نہیں، یہ میرا بچہ ہے اور اس کا باپ وارث یعنی حلیمہ کا خاوند ہے۔ یہودیوں نے کہا کہ اگر یہی نہ ہوتا تو ہم اسے قتل کر دیتے۔ ایک دن حضور نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی رضائی بہن شیمہ آپ کو بھگا رہی تھی۔ آپ نے اس کے شانے پر اس زور سے کاٹا کہ اس کے جسم پر نشان پڑ گئے۔ ابن اسحاق کے مطابق حضور پرنور صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے اپنے بچپن کا ایک واقعہ یوں بیان فرمایا ہے کہ میں اپنے بزرگوار حضرت ابراہیم علیہ السلام کی دعا اور عیسیٰ علیہ السلام کی بشارت ہوں۔ جب میری والدہ کو حمل ہوا تو انہوں نے دیکھا کہ ان کے اندر سے ایک ایسا نور نکلا ہے۔ ایک روز جب میں اپنے دودھ شریک بھائی کے ساتھ بکریاں چرا رہا تھا، دو آدمی سفید کپڑے پہنے میرے سامنے آئے۔ انہوں نے میرا سینہ چاک کیا اور میرے دل سے ایک سیاہ ٹکڑا نکال کر پھینک دیا اور میرے سینے اور دل کو برف سے بھر دیا، یہاں تک کہ خوب پاک کر دیا۔ مورخین اس واقعے کو شق الصدر کہتے ہیں،
जो 4 साल की उम्र में पेश आया। एक और रिवायत के मुताबिक फरिश्तों ने आपके दोनों शानों के दरमियान मोहर लगा दी। हलीमा सादिया नबी पाक सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम को देखने अपने घर से बाहर निकली। आप धूप में खेल रहे थे। हलीमा सादिया ने कहा, इतनी गर्मी में बाहर क्यों खेल रहे हैं? रज़ाई बहन ने जवाब दिया, मेरे भाई को गर्मी नहीं लगती। मैंने देखा कि एक बादल आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम पर साया किए रहता है। जब आप चलते हैं तो बादल भी चलता है। जब आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ठहर जाते हैं तो बादल भी ठहर जाता है। बीबी हलीमा के मुताबिक आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की आदत पसंदीदा थी। आप ना तो रोते थे और ना ही शरारत करते, फजूल कामों और खेलों से परहेज करते थे। जब आपकी उम्र मुबारक 4 या 5 साल की हुई तो हलीमा बीबी आपको वालिदा के पास छोड़ने मक्का रवाना हो गई। हुजूर अकरम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की वालिदा अपने लख्त जिगर को तंदुरुस्त और तवाना देखकर बहुत खुश हुई और आपको खूब लाड प्यार किया। हुजूर पुरनूर ने अपनी रज़ाई वालिदा का हमेशा बहुत ख्याल रखा। हज़रत खदीजा रज़ियल्लाहु ताला अन्हुमा से निकाह के बाद हलीमा बीबी जब मक्का आई और खुश्क साली के वजह से गुर्बत की शिकायत की तो आपने हज़रत खदीजा से इमदाद की सिफारिश की तो उन्होंने 20 बकरियां और 1 ऊंट देकर रुखसत किया। इब्ने साद के मुताबिक हलीमा सादिया रज़ियल्लाहु ताला अन्हुमा का यौम हनीन के मौके पर हुजूर पुरनूर के पास तशरीफ लाए। आपको देखते ही उठ खड़े हुए और मेरी माँ पुकारने लगे। आपने अपनी चादर मुबारक जमीन पर बिछा दी और इस पर अपनी रज़ाई माँ को बिठाया। बात बड़े गौर से सुनी और हाजत पूरी की। फतह मक्का के मौके पर हलीमा सादिया की बहन आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की खिदमत में हाजिर हुई। आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने अपनी रज़ाई माँ के बारे में दरियाफ्त किया। जब आपको इल्म हुआ कि वो फौत हो चुकी हैं तो आपकी आंखों से आंसू जारी हो गए। उन्होंने अपनी रज़ाई खाला को लिबास, सवारी और जानवर देकर रुखसत किया। आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की रज़ाई बहन शीमा ग़ज़वा हनीन के कैदियों में शामिल थी। जब आपकी खिदमत में हाजिर हुई तो आपने उसकी इज्जत के लिए अपनी चादर बिछा दी और उसे अपने यहाँ काम करने की पेशकश की। उन्होंने इस्लाम कबूल कर लिया और अपनी कौम के पास जाने की ख्वाहिश की। आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने अपनी रज़ाई बहन को गुलाम, लौंडियों और बकरियां देकर रुखसत किया और उसकी वजह से बनु साद के कैदियों को रिहा कर दिया। कुरान पाक में अल्लाह तबारक व ताला इरशाद फरमाता है, और हमने इंसान को ताकीद की कि अपने माँ बाप के साथ नेकी करे। जिस माँ ने उसको तकलीफ के साथ पेट में रखा और तकलीफ के साथ जना और दूध छुड़ाना 30 महीने है। एक सहाबी रज़ियल्लाहु ताला अन्हु ने नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम से दरियाफ्त किया कि या रसूल अल्लाह, सबसे ज्यादा मेरे हुस्न सलूक का कौन मुस्तहिक है? नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया, तेरी माँ। आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फिर फरमाया, तेरी माँ। नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने 3 बार यही कहा। चौथी बार सहाबी ने रसूल अल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम से पूछा तो आपने फरमाया, तेरा बाप। हज़रत अबू बकर सिद्दीक रज़ियल्लाहु ताला अन्हु से रिवायत है, हुजूर पुरनूर सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया, उस शख्स की नाक खाक आलूद हो। फिर फरमाया, उसकी नाक खाक आलूद हो। फरमाया, उसकी नाक खाक आलूद हो। साहबा ने अर्ज किया, या रसूल अल्लाह, किसकी? आपने फरमाया, जिसने अपने वालिदैन में से एक को या दोनों को बुढ़ापे में पाया और उनकी खिदमत करके जन्नत में दाखिल न हुआ हो। आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की वालिदा ने अपने लाल की तरबियत बड़ी मोहब्बत और शफकत से की। जब आप उनके घर आते तो वालिदा आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के हाथ पांव धोती और खाना खिलाती। उमर रज़ियल्लाहु ताला अन्हु का बयान है कि आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने कभी भूख या प्यास की शिकायत नहीं की। आप सुबह आब ज़मज़म नोश फरमाते
और फिर सारा दिन कोई चीज तलब न फरमाते। अक्सर ऐसा होता कि नाश्ता तैयार करके सामने रख दिया जाता, मगर आप फरमा देते कि मुझे तलब नहीं है। हुजूर पुरनूर जब 6 साल के हुए तो उनकी वालिदा ने आपको निहाल से मुलाकात करवाने और वालिदा की कब्र दिखाने के लिए यानी मदीने के सफर का इरादा किया। इस सफर के दौरान उमर रज़ियल्लाहु ताला अन्हु भी हमरा थे। आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की दादी सलमा भी खानदान से ताल्लुक रखती थी। हजरत आमना रज़ियल्लाहु ताला अन्हुमा ने अपने जिगर गोशे के हमरा अपने खाविन की कब्र पर हाजिरी दी। मदीना में क़याम के दौरान आपने घर के करीब तालाब में तैराकी सीखी। आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम बच्चों के साथ खेलते हैं और दरख्तों पर बैठे परिंदे उड़ाते। आपने अपनी वालिदा की घरेलू जिंदगी के बारे में बताया कि आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की वालिदा सूखा गोश्त खाती थीं। नीज किफायत शुआरी की वजह से कुर्बानी और तोहफे में मिलने वाले गोश्त को महफूज कर लेती थी। मदीना में 1 माह के बाद हजरत आमना मक्का वापस लौटी तो सफर में बीमार होकर मदीना और मक्के के दरमियान अबुआ के मकाम पर अपने लख्ते जिगर से बिछड़ गईं। आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के लिए माँ की जुदाई का सदमा नाकाबिले बर्दाश्त था। आप अपनी वालिदा से लिपट गए और रोते हुए कहा, माँ आप जवाब क्यों नहीं देती? ये जज्बाती कैफियत वालिदा की कब्र पर भी तारी रही और कब्र के करीब बैठकर बुलंद आवाज में पुकारा, माँ आप घर क्यों नहीं चलती? मालूम नहीं कि मेरा आपके सिवा कोई नहीं है। उमर रज़ियल्लाहु ताला अन्हु आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम को साथ लेकर जनाब अब्दुल मुतल्लिब के पास पहुंचे। वो हजरत आमना की वफात की खबर सुनकर बड़े रंजीदा हुए। आपके दादा और मुफ्तियों ने आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम को दिलासा दिया और गम की कैफियत से निकालने की मुरवज्जा तदाबीर इख्तियार की। जनाब अब्दुल मुतल्लिब ने खुसूसी शफकत का मुजाहरा किया। आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के बगैर खाना नहीं खाते थे और आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम अपने दादा के पास आ जाते। बाकी इंशाअल्लाह दूसरे हिस्से में।